السلام علیکم، میں آپ کا ڈاکٹر سراج اور کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کل ایک ویڈیو نظروں سے گزری میری افتخار بلوچ صاحب کی۔ افتخار بلوچ غالباً جنگ کے سابق ایم این اے یا ایم پی ہیں، تو ان پہ کچھ لوگ تشدد کر رہے تھے اور اسی کنفرمیشن پھر عمران ریاض صاحب کی جب میں نے ویلاگ دیکھا تو اس میں بھی ہوئی، اور پھر آر پی او صاحب ان کے گھر پہنچے ہیں داد رسی کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریئل تھا، کوئی انہوں نے ڈرامہ نہیں کیا۔ میری درخواست صرف یہ ہے، دیکھیں لاکھ اختلاف صحیح، کسی سے بھی، کسی بھی سیاسی جماعت سے، سیاسی بندے سے اختلاف ہوتا ہے، یہ سیاسی اختلاف ہونا چاہیے، شخصی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں کسی کو بھی برہنہ کرنے سے، اس کے کپڑے اتارنے سے، مارنے پیٹنے سے کوئی تبدیلی تو نہیں آنی ہے۔ خوف بیٹھنا ہے، خوف ہو جانا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ اور یہ خیر لمحہ فکری ہے ہمارے پولیٹیشنز کے لیے۔ میں کہوں گا تمام سیاستدانوں کو جو اس وقت حکومت میں ہیں یا حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ عوام اگر اس نہج پر آ گئی اور انہوں نے اگر یہ سب چیز اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دی، تو میرے خیال میں بڑا مشکل ہو جائے گا کسی کا بھی بچنا۔ آسان میں آپ کو حل بتاؤں، کسی بھی پولیٹیشین سے یا سیاسی لیڈر سے آپ کو اختلاف ہے، دیکھیں ووٹ سے مخالفت کریں، ووٹ چھین لیں، ووٹ مت دیں اس کو۔ آپ کسی سیاستدان سے اس کی سیاست چھین لیں، وہ مر جائے گا۔ آپ کسی چور، ڈاکو، کرپٹ، منی لانڈرر سے یا قوم کے حق پہ ڈاکہ، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان سے دولت چھین لیں، وہ مر جائیں گے۔ ان کی کمزوریاں کیا ہوتی ہے؟ پولیٹیشنز کی پولیٹکس ہوتی ہے، اور چور اور ڈاکو کی ظاہر سی بات ہے یہ روپے پیسہ ہوتی ہے۔ آپ ان سے وہ دولت چھین لیں، وہ ووٹ چھین لیں ان سے، وہ خود اپنی موت مر جائیں گے۔ انہیں دیکھیں برہنہ کرنے کی یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہے، غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت ہے میرے خیال میں۔ اختلاف رکھیں، اختلاف کریں، اختلاف ہونا بھی چاہیے، شعور اسی کو کہتے ہیں۔ اختلاف ہونا چاہیے، کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی بندے سے ہو، لیکن وہ سیاسی ہو، شخصی نہ ہو، ذاتی نہ ہو، ذاتیات اس میں نہ ہو۔ اور باقی ووٹ کے ذریعے آپ جس طرح آپ لوگوں نے بھی پنجاب میں کیا ہے، تو ماشاءاللہ پنجاب میں جو ہوا ہے ووٹ کے ذریعے کیا ہے، نہ کسی پہ لاٹھی، نہ ڈنڈا، نہ کچھ بھی نہیں، ووٹ کے ذریعے کیا ہے۔ اور بہرحال عوام بھری پڑی ہے، 30-40 سالہ، 60 سالہ ظلم کی ایک داستان ہے جو عوام پر مسلسل رہی ہے، تو وہ بھرے تو پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا تو پولیٹیشنز کو بھی سوچنا پڑے گا۔ یہ جو 40 کروڑ لے کر ترکی پہنچ گئے ہیں اور باقیوں پر ان کی نظر ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا اس ایک کو دیکھ لیں، کسی کا گھر جو ہے وہ ان جو اس وقت پولیٹیشنز ہیں سب کا جو ہے وہ نواز شریف کی طرح، زرداری کی طرح باہر اربوں خربوں میں نہیں ہے۔ بچے یہاں ہیں، بیویاں، فیملیز، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، ان کو پریشان نہ کریں۔ اور دیکھیں ہر چیز شروع ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے اس کا ختم ہونا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ اور اب یہ بکنا، ووٹ، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ ان ووٹوں کا سودا کر دیتے ہیں، 30 کروڑ، 40 کروڑ، سنیں 90 کروڑ، 1 ارب تک بات پہنچ گئی۔ کتنا کھائیں گے، کہاں کھائیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ نے 1 ارب لے بھی لیے، 90 کروڑ لے بھی لیے، آپ کہاں جائیں گے؟ برطانیہ جائیں گے، امریکہ جائیں گے؟ دنیا کا وہ ملک بتا دیں جہاں پاکستانی نہ ہو، بتا دیں مجھے جہاں پاکستانی نہ ہو، اور یہ یاد رکھیے گا کہیں نہیں بچیں گے، کہیں بھی نہیں بچیں گے۔ لہٰذا اس تبدیلی کو محسوس کریں، چینج اپنی لائف میں لے کر آئیں، اپنے لائف سٹائل میں لے کر آئیں، اور جو ہونا تھا بس، جو کرنا تھا وہ کر لیا نا یار، بس ہے، بہت ہو گیا، کمایا، کھایا، جمع کیا، جو کر لیا کر لیا۔ اور ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ توبہ کر لی جائے، اور جس کا لیے اس کو دیا جائے قبر میں ساتھ کفن۔ کسی کو بھی آج کل جو بم کا دور ہے، جنگ و جدل کا دور ہے، اس میں کسی کو کفن بھی نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ساتھ صرف کفن لے کے جانا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس کا لیا ہے اس کو دیا جائے اور توبہ کیا جائے، تبدیلی کو دل سے ایکسیپٹ کیا جائے، کرنا پڑے گا۔ باقی اگر آپ 90 کروڑ یا 1 ارب روپے لے کے چلے بھی جاتے، اب کہاں جائیں گے؟ اٹلی، برطانیہ، ترکی، پاکستانی نہیں ہے وہاں۔ اب وہ پاکستانیت نہیں رہا،
جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، اب وہ 10 کروڑ ٹوٹل جہل کا نچوڑ نہیں ہے، شعور آ گیا ہے۔ اور آپ پولیٹیشنز کو بھی اپنے اندر شعور لانا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ باشعور لوگ ہو گئے ہیں۔ اس میں جیت نہ عمران خان کی ہے، نہ آپ کی ہے، نہ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہوگی اگر شعور بیدار ہو جاتا ہے پولیٹیشنز کے اندر بھی، اور اداروں کو بھی اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے۔ پولیس کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ یا غنڈہ فورس نہیں بننا چاہیے۔ عوام میں رہتی ہے وہ بھی، عوام میں سے ہے وہ بھی، محفوظ پھر کوئی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں سری لنکا میں تو صرف میلوں کو آگ لگائی، پاکستانی قوم بڑی جذباتی ہے پھر، تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے جہاں دھکیلا جا رہا ہے، جہاں دھکیلا جا رہا ہے پری پلان طریقے سے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اور باقی اس طرح کے تشدد اور برہنہ کرنے کے واقعات میرے خیال میں کسی بھی مہذب معاشرے میں زیب نہیں دیتے، تو لہٰذا سب سے گزارش ہے، درخواست ہے، ووٹ چھین لو، ووٹ مت دو ایسے شخص کو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیہیویئر کا ٹھیک نہیں ہے، کرپٹ ہے، یا کرپشن کرے گا، یا اس کے پیچھے آباء و اجداد کرتے رہیں کرپشن۔ دیکھیں نا، اونٹ کے گھر اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، خچر کے گھر خچر کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو چور کے یہاں چوری پیدا ہونا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے، اس پہ بھی لازمی نہیں ہے۔ 10 بھائی ہیں، 10 میں سارے جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتے، خراب نہیں ہو سکتے، اور یہ اسی کو فطرت کہتے ہیں، نظام قدرت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے گزارش ہے کہ اس طرف نہ جایا جائے، کسی کو بھی آپ برہنہ کر کے مار پیٹ کے اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے۔ بے عزت آدمی کی تو عزت ہی نہیں ہوتی نا، وہ کیا بے عزتی ہوگی اس کی، تو اس کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے۔ بے شرم آدمی کی کیا شرم اترے گی، اس کی تو شرم ہی نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی چوری کر لے، ووٹ بیچ لے، پیسہ کھا لے، اس کو کیا شرم آئے گی؟ وہ ننگا بھی اگر میڈیا پہ آ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے بچوں کے لیے پرابلم نہ بنائیں، اسکول جاتے ہوں گے، شادیاں ہوں گی، کوئی کسی کو بولے گا تمہارے باپ پر ننگا کی ویڈیو دیکھی تم نے، تم تو ہے اس قابل، یہ بچوں کے لیے تانا بن جائے گا۔ تو یہ والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ہماری ٹائم تو ختم ہو گیا، اب آگے بچوں کا ٹائم ہے، بچوں نے سروائیو کرنا ہے، بچوں نے معاشرے میں رہنا ہے، اس معاشرے کا حصہ ہے وہ، تو ان کو یہ تانا پڑے کہ تم نے کیا اپنے باپ کو دیکھا، تم تو اس گھر کی بیٹی ہو یا تم اس کے بیٹے ہو نا، تو اس وقت سے بچیں۔ پولیٹیشنز بھی اور عوام سے بھی اپیل ہے، قانون ہاتھ میں نہ لیں، قانون دانوں سے بھی کہتا ہوں خود بھی قانون کا احترام کریں، کسی کے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، عوام کی خدمت، عوام کا تحفظ پہلا فرض ہے آپ کا، پولیٹیشنز کا بعد میں، تو سب کو مل کر سوچنا پڑے گا، اور اس تبدیلی کو، اس شعور کو، ایک نئے پاکستان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، میں تو اس سے اجازت، اللہ حافظ۔